السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 433 سے پڑھیں گے اور سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر جہاں 32 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور اگست کی 25 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم۔ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون۔ فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور کون زیادہ اچھا ہے بات کے اعتبار سے، کلام کرنے کے اعتبار سے، اس شخص سے دعا الی اللہ جس نے پکارا اللہ کی طرف، اللہ کی توحید کی دعوت پیش کی، وعامل صالحا، اور اس نے خود عمل اچھے کیا۔ ایسا شخص کلام بات کرنے میں بہت اچھا ہے جو اللہ کی دعوت دیتا ہے، عمل صالح کرتا ہے۔ وقال اننی من المسلمین، اور اس نے کہا بے شک میں تابعداروں سے، اللہ کا فرمان بردار ہے۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اور یاد رکھے اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتی، اور نہیں برابر ہوا کرتی بھلائی اور برائی۔ ادفع بالتی ہی احسن، اب دفاع کریں اس بات کے ساتھ، اس عمل، کردار، اقدام کے ساتھ جو بہت اچھا ہے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، جب آپ کے درمیان، جب وہ ایسا شخص ہے جو آپ کے اس کے درمیان عداوت، دشمنی ہوگی، آپ اس سے حسن سلوک کریں گے، اخلاقیات کے ساتھ پیش آئیں گے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، گویا کہ وہ ایسا دوست ہے جو پکا دوست ہے، گہرا دوست۔ وَمَا يُلَقَّاهَا، اور یہ نہیں عطا کی جاتی صلاحیت، إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، مگر ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ منصب نہیں عطا کیا جاتا مگر بہت بڑا حصہ بلائی کا، خیر کا، مرتبت کا جن کے نصیبے میں ہو، یعنی دوسرے لفظوں میں نصیبوں والے ہی ایسا اقدام کر سکتے ہیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر کوئی جھپٹ، کوئی حملہ، کوئی شیطنت کا اقدام شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، نبی محترم اور ہر مخاطب اب اللہ کی پناہ میں تعوذ پڑھیں۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سننے والا، وہی جاننے والا ہے۔
وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اور اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن ہے، اور اس طرح وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند اس کی نشانیوں سے ہیں۔ لہذا لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ، نشانیوں کا یہ مطلب نہیں کہ تم سورج چاند کو سجدہ کرو، تم سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، نہ سجدہ کرو تم سورج اور چاند کے لیے، وَاسْجُدُوا لِلَّهِ، اور سجدہ کرو اللہ کے لیے، الذی خلقہن، جس ذات نے ان کو پیدا کیا تھا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اور خاص طور اس کی ہی عبادت کرنے والے ہو تو آپ کو ایسا اقدام کرنا چاہیے جس میں شرک کا شائبہ رکھنا ہو۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، بس اگر وہ تکبر کریں، اس دعوت کو تسلیم نہ کریں، پریکٹیکلی وہ درست نہ مانیں، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، بس وہ لوگ، وہ مخلوق جو تیرے رب کے پاس ہے، مراد ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، یسبحون لہ باللیل والنہار، تو آپ کے ہاں لیل و نہار کا نظام ہے، وہ صبح شام رات دن اس کی تسبیحات پڑھتے ہیں، وہم لا یسأمون، اور وہ اس عمل کرنے سے اکتاتے بھی نہیں، اکتاہٹ نہیں آتی، نبے ہیں سبح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ شان اور عظمت ہے اس مخلوق کی جو اللہ کے ہاں بیان کی حضرات۔ اس امت کی اللہ رب العالمین نے ایک شان اور صفت بیان فرمائی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہتر خیر امت ہو، بنیادی طور پر تمہارا اعزاز یہ ہے، یہ شرف یہ ہے، پلس تمہاری صفات اور نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ تم امر بالمعروف کرو گے، نہیں عن المنکر کرو گے۔ جو آدمی چپ کر کے پھرتا ہے، کوئی پتہ نہیں اس کو خیر کیا ہے شر کیا ہے، خیر کے ساتھ بھی اسی طرح ہے، شر کے ساتھ بھی اسی طرح۔ نمایاں کردار یہ ہے کہ شر سے روکنا ہے اور خیر کا حکم کرنا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جب دور جہالت تھا تو ہم تو شر میں تھے، آپ کی آمد خیر کا ذریعہ بنی، اللہ نے ہمیں خیر عطا فرمائی، ہدایت، نور ہدایت نصیب فرمایا۔ میرے خیال میں تھوڑی سی بات کی وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے، تو موسمیات کے اثرات ہوتے ہیں طبیعتوں پر۔ حبشہ کی ہجرت جب بعض صحابہ نے فرمائی، وہ تقریباً 70-80 لوگ تھے، تو مشرکین عرب نے باقاعدہ وفد بھیجا نجاشی کے بعد، حبشے کے سربراہ کے بعد، ان مسلمان مہاجرین کے خلاف بیان بازی کرنے کے لیے کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، امن امنہ کے خلاف ہیں، ابا کا دین چھوڑنے والے ہیں، مشوشین ہیں، گڑبڑ کرنے میں معاشرے میں ان کو امن کو انہوں نے خراب کیا، یہ میسج دے کر بھیجا تاکہ ان کو پناہ نہ دی گیا، پر لگا دیا۔ ظاہر ہے کہ وہ حبشے کے باسی جو ہیں وہ سارے نصرانیت کا دین مانے، نجاشی سمیت عیسائی ہیں، پوپ اور پادری مجلس میں بیٹھے ہوئے۔ صحابہ اکرام مہاجرین نے فیصلہ کیا کہ دربار میں نجاشی کے سامنے خطاب کون کرے گا، کلام اور بات کون کرے گا، تو حضرت علی مرتضیٰ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھے خطیب تھے، بڑے خوبصورت نوجوان تھے۔ فیصلہ ہوا کہ یہ وہاں گفتگو فرمائیں گے اس دربار میں، اپنا جو ان کا معافی ضمیر ہے، جو ہمارا مقصد ہے، موقف ہے، جو نقطہ نظر ہے وہ پیش کریں۔ اب سجا ہوا ہے دربار، نجاشی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پوپ پادری بیٹھے ہوئے ہیں، حاضرین مجلس جم کٹا ہے، اور وہ تماشائی بن کر بھی ان کے جو ذمہ دار لوگ ہیں اس دربار میں پیش ہیں۔ جناب جعفر رضی اللہ جب تشریف لائے تو انہوں نے خطاب شروع کیا، فصل الخطاب فرمائے، جو حدیث اور سیرت کی کتابوں کے اندر اس کے متن موجود ہے۔ فرماتے یا ایھا الملک، خطاب کیا بادشاہ، یا ایھا الملک، اے بادشاہ، انا کنا قوما جاہلیہ، ہم جاہل لوگ تھے۔ اب اس کی شرح کرتے ہیں، نعبد الاصنام وناکل المیتہ، ہم بت پوجا کرتے تھے، مردار کھایا کرتے تھے، پھر کیا کرتے تھے ہم، نزنی و نشرب، بدکاریاں کرتے تھے، چوریاں کرتے تھے، شراب پیا کرتے تھے، وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ، ہمیں طاقتور جو تھا وہ ماڑے اور غریب اور کمزور کو کھا جایا کرتا تھا۔
اس کے علاوہ اور انہوں نے باتیں بیان کی. اذ بعث اللہ فینا نبیا، اللہ رب العالمین نے نبی مبعوث فرمائے، ہم نے یہ سارے کام چھوڑ دیے، پیغمبر کی دعوت کو قبول کر لیا. ہمارا جرم یہ ہے یہ سب کچھ بت پوجنے چھوڑے، مردار کھانے چھوڑے، بدکاریاں، زنا، چوریاں، ڈاکے، سلسلے ختم کیے. تو رسول پاک کی تعلیمات پر ہم نے عمل کیا، یہ ہمارے خلاف ہو گئے. اب وہ بڑا پریشان ہو کہنے لگے یار اس کا موقع تو درست ہے، یہ بات یہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. اس نے فارغ کر لیا، کہنے لگے یہ امن عامہ کے حامی لوگ ہیں، جو اس نے خطاب کیا ہے، جو بیان کیا ہے، میں بھی اس کا ہی حامی ہوں. اس کے اندر کوئی تشویش، کوئی مخالفت، کوئی گڑبڑ، کوئی اس کے اندر افراتفری نہیں ہے. جب باہر نکلے تو پھر انہوں نے ایک اور پروگرام سوچا کہ یہ جو مسلمان ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے. وہ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، اور عیسائی ابن اللہ کہتے ہیں، الہ مانتے ہیں. بلکہ صرف ابن اللہ اور الہ نہیں مانتے، تثلیث کا عقیدہ بھی ہے. یہ بھی ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ کا حلول ہو چکا ہے. بڑا فرق ہے. پھر انہوں نے ایک شکایت کی، جن سے پوچھو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں وہ ہمیں تو تشویش ہوئی. ظاہر ہے 100% الٹ ہے عقیدہ ہمارا اور عیسائیوں کا، تو ہم سچ بیان کریں گے، اللہ ہماری مدد فرمائے گا. پھر جناب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہ تشریف لائے اور اس مجلس میں انہوں نے پھر خطاب شروع کیا. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سورۃ مریم شروع کر دی. تو سورۃ مریم کے اندر پھر اللہ نے بڑے بڑے کارنامے، اپنی عظمت کا ذکر ہے، مریم کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے، اور اللہ کے اپنی شان و نشانیوں اور عظمت کے تذکرے ہیں سارے. تو ظاہر ہے جب وہ شروع کیا مسئلہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادی ربہ نداء خفیا. اب وہ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں اور وہ بوب اور پادری اور نجاشی روتے جا رہے ہیں. جناب مریم کی بات ہے، اور جناب مریم کا وہ وقت آیا جب ولادت کا وقت آیا، جو انہوں نے بولا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پڑھایا. یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. اللہ میں مر گئی ہوتی، میرا وجود نہ ہوتا، میرا نام و نشان نہ ہوتا، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں نے ظلم نہیں کیا، نکاح نہیں کیا، گناہ نہیں کیا، میں ماں بن رہی ہوں. ایک ہی مثال تھی دنیا میں جس کی پہلے ضرب المثل تھی ہی نہیں. فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. پھر اللہ نے آواز دی، ساؤنڈ سسٹم ادھر بنایا، پریشان نہیں ہونا، ہم نے چشمہ جانی کر دیا. جس کھجور کے سوکھے ہوئے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے تو بیٹھی ہوئی ہے نا، مریم سے خطاب ہو رہا ہے. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. سوکھے ہوئے کھجور کے تنے کو ہلانا تیرا کام ہے، ہرا کرنا میرا کام ہے، کھجوریں لگانا، پکانا، پھر تنا چوک کے بطور ڈش پیش کرے گا تیرے ساتھ. کلی وشربی وقرری عینا، پانی چشمے کا بھی ہو، کھجوریں کھاؤ، رطب کھاؤ، بچے کو دودھ پلاؤ، اگلے کام بھی ہم ہی کریں. یاد رکھنا جب کوئی بندہ بات کرے تو نے کہنا انی صمت للرحمن فلن اکلم اليوم انسیا. میں نے چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا یہ کیا ہو رہا. جب وہ گئے، یعنی جناب مریم اپنے بچے کو لے کر جب گئی قوم کی طرف، تو قوم نے مارے تیر، قوم کا معاف کر دیا. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. اور تیری ماں اچھی تھی اور تیرا باپ اچھا تھا، اور کڑیے تو نے کیا کیا، اور یہ کیا لوڑا مارا تو نے کیا. وہ بیچاری پریشان ہے، مریم میں کیا کروں. فاشارت الیہ، مریم کہتی ہے ادھر انہوں پوچھ لو اگر کام ہے کیا کروں، مجھے بھی پتا. اب قوم کہتے اچھا، اب ساری گلاؤ دے وہ جو بھی کرنا تھا کر کے. بچے بولا کرتے ہیں اور بیبی بچے کہاں کلام کرتے ہیں، مریم کس سائڈ پہ ہمیں چلا رہی ہو. اللہ فرمائے مریم تو چپ کر جا، میں جاؤں، تیرا پتر جانے قوم جانے. پھر فرمان آیا، عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی بخشی. پھر عیسیٰ علیہ السلام نے نعرہ مار کے اپنی توحید کا عقیدہ پیش کیا.
قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. عیسائیوں اور پوپ پادریوں کے سامنے جب وہ قرآن کی عبادت پڑے گی تو سارے رو رہے جب بنا رہے ہیں. اور زیادہ اثرات مرتب ہو گئے. کہنے لگے یہ نہیں جا سکتے, ہمارے مہمان ہیں, تسی چلے جاؤ, یہ نہیں جا سکتے, یہ سارے پرونے نے علی میرے میرے عزیزوں. یہ دعوت کا کام, اللہ کی توحید پیش کرنے کا کام. بندہ مسلمان ہو, اللہ کا تابع دار ہو, توحید پیش کرے, اللہ کی گواہی پیش کرے. سبحان اللہ. شیخ صاحب جو ملاقات ہوئی ہے نا عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حافظ اللہ اور بڑے بڑے شیوخ کے ساتھ, انہوں نے اپنا راشدی صاحب کا, ان کے کچھ بڑے بزرگ عالم دین تھے سندھ کے ہمارے, تو ان کے واقعات سنایا انہوں نے. فرمانے لگے وہ گوب سے ایک بس چلا کرتی تھی, تقسیم کے پہلے کی بات ہے, انڈیا میں تقسیم تو تھا ہی نہیں نا, ملک ایک ہی تھا. تو شیخ صاحب بیٹھے تھے, تو راستے میں انہوں نے ایک بندے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, رفع دین کر رہا ہے. تو 24 گھنٹوں میں ایک ہی بس جاتی ہے, تو پھر وہی واپس آتی ہے. تو ایک بندے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگے مجھے ادھر ہی اتار دیں. سمجھ آ رہی؟ تو وہ کہنے لگے بابا ادھر کدھر اترو گے, جنگل سے سرائے تو کل تک کیا کرو. کہنے لگے چھوڑو اس بات, مجھے اتار. اس بندے سے ملے, پیار کیا. وہ بندہ ہندو آبادی کے اندر ایک مسلم بندہ ہے, اور وہ بھی عقیدہ توحید پر قائم ہے. شیخ صاحب نے رات کو اس کے کوٹھے پر بیٹھ کے خطاب شروع کر دیا. بستیوں سے ہندو آنا شروع ہو گئے, ہندو رو رو کر مسلمان ہونا شروع ہو گئے. ساری رات باز ہوتا رہا. ایک بندہ ہے جس کو سامنے بٹھایا, ادھر سے ہندو ادھر سے ہندو, باقی تو قوم ہے ہی نہیں, ہندو ہیں سارے. کتنے لوگ ہندو مت چھوڑ کر مسلمان ہوئے. سویرے انہوں نے جماعت کرائی, درس دیتا تھے, مسجدی بنیاد رکھ کے گئے. اصل میں یہ اشارہ تھا, ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. اس بندے سے کون اچھا ہو سکتا ہے جو اللہ کی دعوت دے, توحید کا پرچار کرے, اور وہ گئے وعامل صالحا, بندہ بھی ٹھیک ہو, کام اچھے کرے. وقال اننی من المسلمین, اور اس کا اعلان یہ ہو کہ میں اللہ کا تابع دار ہوں. جس طرح اسلم قال اسلمت لرب العالمین, رب العالمین کا وہ تابع دار ہے. جس طرح جناب اسماعیل, جناب ابراہیم نے فرمایا تھا اسلم قال اسلمت لرب العالمین ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ. اللہ نے فرمایا اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتی. کما کے کھانا تو لٹ کے کھانا برابر نہیں ہوتا. کھو کے کھائیے تو رج نہیں ہوتا, تو ننگا پنڈا کج نہیں ہوتا. حق مار دے لوگوں دے مکے جائیے, پینڈا ہوتا, حج برابر نہیں ہے. سچ بولنا. لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ, لا تستوی اصحاب لا یستوی اصحاب الجنۃ اصحاب النار, اصحاب الجنۃ هم الفائزون. تو شاہ ادفع باللتی احسن. نبی محترم آپ جو دفاع کریں خوبصورت طریقے کے ساتھ. وہ گالیاں دے رہے ہیں, یہ دعا کو پتھر مار رہے ہیں, یہ دعا کر رہے ہیں. وہ مکے سے نکالنے کی کر رہے ہیں, آپ ان کو داخلے کی دعائیں دے رہے ہیں. وہ مارنے کے منصوبے بنا رہے ہیں, آپ ان کے نور ہدایت کی دعائیں کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا جب مکہ فتح ہوا تو پھر لشکروں کے لشکر, قبیلوں کے قبیلے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین الافواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ. جب تیرے اور اس کے درمیان دشمنی ہوگی تو پھر انہ ولی الحق. سمامہ بن اسال چودھری تھا, یمن سے آیا تھا, اور اسال قبیلہ یعنی اسامہ بن اسال چودھری آدمی ہے, اور اس کی گندم یمن سے اس بندے کی آتی مکے. صحابہ نے پکڑا, مدینے لے گیا, اور یہ گالیاں دیا کرتا تھا رسول پاک ازواج مطہرہ کا نام لے کر, دین اسلام کی مخالفت, محمد رسول کا نام لے کر. صحابہ نے غالب بن ولید اور صحابہ پکڑے تو مدینے لے آئے. مسجد نبی کے ستون کے رسول پاک نے کہا مسجد تھم نہ بند.
روٹی ٹکر جو اس دور میں دور تھا، جو کی روٹی، کھجورے، پانی پلاؤ، پی رہے کھا رہے. صبح فجر کی نماز پڑھ کے آپ خود تشریف لائے تو پوچھتے نے ماں باپ کو یا سمجھو سب کیا آ جائے. چودھری بگڑیا پتا کیا کہتا ہے، ان تقتل راتم، جناب قتل کرو گے تو سائی ہے نے قتل کا بدلہ لے لیں گے. وَإِن تُنْعِمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ، اگر تم انعام مہربانی کرو گے، ترس کرو گے تو میں احسان مان لوں گا. کوئی جواب سوال نہیں کیا، آپ چھڑ کے چلے گئے. دوسرا دن آئے پھر اس طرح، تیسرا دن آئے پھر اسی طرح بستر آکڑیا جواب، ان تقتل قتل کرو گے نا مجھے تو تھوڑے کو قتل کا بدلہ لے لیں. سرکار نے تھوڑا چھاڑ دے گا. سمامہ صاحب آدھے نے میرے دن میں تو میرے ٹکڑے ہو جانے، میں نے چھڑنا کیا تھا. کسی نے مجھے کچھ نہیں کہا، نہ گال، نہ مرنا، نہ چپیٹ، نہ ڈنڈا، نہ سوٹا، چھاڑ دیتا. جب میں مسجد سے نکلا، سمامہ کہتے ہیں، سمامہ دنیا میں اتنا محسن تجھے کبھی نظر نہیں آئے گا جتنا آج نظر آتا. ایک قدم آگے، دو پیچھے، دو قدم آگے، 6 قدم پیچھے، آخر میں باغ میں جا کر بیٹھ گئے. پھر رونا لگو بنا کے واپس آ گئے. کہنے لگے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھاؤ تو مرید بنا لو. میں لوگوں سے سنتا رہا، لوگوں سے دور سے آپ کے مخالفت کرتا رہا. قریب آ کے دیکھا ہے آج میری طبیعت میں، میرے عقیدے اور میری سوچ میں یہ فرق آیا ہے، یہ تبدیلی آئی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ تیرا شہر ناپسند تھا، تیرا نام ناپسند تھا، تیرا دین سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا. تیرے اخلاق اور تیری معافیوں سے میرے اندر یہ جذبات پیدا ہوئے. سونے اگر نام سب سے زیادہ اچھا پیارا ہے تو آپ کا نام ہے، نام محمد. اگر سب سے خوبصورت اور پیارا شہر ہے تو وہ مدینہ 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 ہی ہے. تو اگر سب سے زیادہ وہ دین میٹھا رہ گئے تو وہ کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. تو کلمہ پڑھاؤ تو مرید بناؤ. سرکار نے فرمایا چلو جی ساری گلاں ٹھیک لیں. تو کہنے لگے میں تو عمرہ کرنا ہے، اب عمرہ کرنا ہے. تو فرمایا مار پڑے گی، اجے حالات ٹھیک نہیں. کہنے لگے پھر مزہ کر آیا کلمہ پر. اعلان کیا، مارے کھائیں. تو پھر ایک اور اعلان کیتا، میں نے کوڑ دے ہو نا تو میں دانے بند کر دیتا. مکہ رو جب آیا پھر بیتا وفد آئے رسالت ماں کو، ابو سفیان آپ آیا. کہنے لگے تہاڈی میرے مریدان کو دانے تے بھیج دیو. سرکار نے پھر فرمایا چوبی صاحب گل ہے کہ پاویں کافر نے تو دانے بند نہیں کرے دے، کفر کریں وقت آئے گا یہ کلمہ پڑھنے کے. کلمہ پڑھیا ابو سفیان سفید کر دیا. آپ کے علم میں ہے یہ دین سکھا رہا ہے. ایک دن آئے گا مکہ فتح ہوا تو دشمن تھے ابو سفیان صاحب، چند دن میں حنین کی وادی ہو گئے تو رسول پاک کی سواری کی لگام پکڑی ہے تو راہ سر تے پہنچے رہے. کأنہ ولی حمیم. پھر حالات ہو گیا کہ گہرا سنگی دوست بنے گا تیرا، وفادار بنے گا، جان بھی قربان تو مال بھی قربان. حرمت رسول پر جان بھی قربان. پڑھو نے ایک باری، حرمت رسول پر جان بھی قربان. پھر یہ حالات پیدا ہوں گے. کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا. یہ منصب، یہ مرتبہ اس کو ملے گا جو صبر کریں گے. وہ گالیاں دیں تو آپ شاباش کہیں، وہ آپ کے قتل کے منصوبے میں ہیں آپ ان کی ہدایت کی دعائیں کریں، اور رات کو مل مل کر اٹھ اٹھ کر دعائیں کریں. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. یہ بہت حصہ انعام کا، خیر کا جس کو ملتا ہے ان کو یہ مقدر ان کا بندہ ہے، باقی سارے فارغ ہو گئے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ. اس دعوت اسلام کو، اس قول شدید کو پیش کرنے کے لیے اگر وہ شیطان کو وسوسات، آپ کو شیطان کی طرف سے رکاوٹ پیدا کرتا ہے تو پھر کیا کریں؟ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جائیں. وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کل بھی شاید میں نے عرض کیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن، 114 صورتیں نا قرآن مجید میں، تو 114 باری بسم اللہ آئی ہے. ایک صورت میں نہیں ہے تو دوسری صورت میں ابتدا بھی ہے، درمیان میں بھی آئی. اور 5 بار میں الرحمن الرحیم الگ الگ بیان ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 الگ، اور الرحمن الرحیم 5 دفعہ قرآن الگ، اور الرحمن 57 بار
اور رحیم 95 بار، اور رحیمہ 20 بار، رؤوف 13 بار. شفقتوں اور پیار کے دروازے کھولے ہوئے ہیں. اللہ کرے اللہ ہم پہ بھی رحمت فرما دے. تو حضرت گزارش یہ ہے انہ هو السمیع العلیم، وہی سننے والا وہی جاننے والا. ومن آیاتہ اللیل والنہار، اس کی شان عظمت کی نشانیاں، رات بھی نشانی دن بھی نشانی، والشمس والقمر، سورج بھی نشانی چاند بھی نشانی. لہذا نشانیوں کو سجدے نہیں کریں. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سورج کو سجدہ کرنا ہے نہ چاند کو سجدہ کرنا ہے. واسجدوا للہ، اللہ کو سجدہ کرو. وہ کون ہے اللہ؟ الذی خلقہن، جس نے سورج چاند بنائے ہیں. اور سورج جیسے اربوں مخلوقات، وہ پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے تجزیہ کر کے بتایا ہے، کہشیں کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں ساری چیزیں. دنیا والوں واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نعرہ مارتے ہو تو پھر کسی کی بات نہیں کرتے، قولی بدنی فعلی بانی جو کرنا ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی باتیں بدنی باتیں مالی باتیں سر اللہ کے لیے. نظر اللہ نیاز حسین نہیں کہنا، او پیر پیڑا طاقت یہ نہیں کہنا. الرحمن الرحیم یا اللہ لا الہ الا انت سبحانک، اس کا ورد کرنا ہے. آتا ہے نا یہ، اس کو آیت کریمہ کہتے ہیں لا الہ الا انت. پڑھیے ایک باری تھوڑا جا، وہ نیندر شیندر کے اثرات تھوڑے کاٹ ہو جائیں گے نا. لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک. ایک گیڑا جب دیو گے نا تو میں سمجھتا ہوں ہلا رہے ہوں گے. لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، اللہ تو ہی تو ہے، میں ایک ہوں کچھ ہے الا انت، کوئی معبود کوئی الہ، کوئی لات منات حبل زندہ مردہ فرشتہ کوئی وہ دوڑی والی سرکار کام والی سرکار سہیلی سرکار سب کچھ نتھنگ. کتنے چلے وہ کم کوہل شریف ہوتے کہ یہ زندہ پیر کو ملنا ہے، باقی مردے پیر سارے. رسول پاک کے پاس ایک شخص آیا، مکہ فتح ہوا جی میں نے نظر مانی تھی مکہ فتح ہوا تو بیت المقدس میں جا کے 2 نفل پڑھوں گا. لوگ نبی مصیبت. رسول پاک نے صلی ہونا ادھر پڑھ لو. وہ کہتے جی انی نظر تو للہ، میں نظر مانی ہوئی ہے. آپ فرمایا ادھر پڑھو، کہتے ہیں ادھر پڑھا جا کے پڑھا جا کے. ٹھیک ہے نا، لگا جا کے. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، وہی بات ہے، بات کرو تمہاری بات یہ. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اگر وہ تکبر کریں نہ ایسے کریں، نہ سورج کی جان چھوڑیں نہ سجدے کرنے نہ چھوڑیں. فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، فرمایا جو تیرے رب کے پاس مخلوق ہے، تم سے زیادہ مخلوق ہے. فرشتوں کی تعداد تو بہت ہی. فرمایا وہ جو ہیں یسبحون لہ باللیل والنہار، رات دن اللہ کی تسبیحات پڑھتے ہیں. وہم لا یسامون، وہ اکتاتے بھی نہیں تھکتے بھی نہیں اور انکار بھی نہیں کرتے، کفر بھی نہیں کرتے، تکبر بھی نہیں کرتے، اکتاتے بھی نہیں انکار بھی نہیں کرتے، تو کھاندے پیتے بھی نہیں، مٹن شٹن کوئی نہیں کھاندے، لڈو مٹھائیاں. تسبیحات ہی پڑھتے ہیں تو بیٹری چارج ہو جاتی. اللہ نے سسٹم ایسا بنا چلے. خالق نے ایسی مخلوق بنا دی ہے کہ وہ تسبیحات پڑھتے جاتے ہیں طاقت آتی جاتی ہے، تسبیحات پڑھتے جاتے ہیں طاقت آتی جاتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور طاقت آتی. ایسی جدو پڑھنے ہیں وہ پہلے بھی کرو. اسی کسی کو پڑھنے والا لا حول ولا قوت پڑھتے تو ہم پتہ جنہوں دعوت نہ سدے ہوئے تو آپ ہی آ جائے. وہ آ گیا لا حول ولا قوت، وہ پڑھنے سے وہ سمجھ آ گئی. دعوت اسا کیتی ہے تے سدیا انہوں نہیں سی تو آپ ہی آ گیا. خوشبو آ گئی نا کہ زردہ حلوہ منڈا پک گیا تے وے کہ تسا اس لیے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت، ہو گیا. تے رسول پاک نے کیا فرمایا؟ کنز من کنوز الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، جنت کے خزانوں میں سے. اللہ کرے ہمیں توفیق دے بات کو سمجھ آ جائے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کون زیادہ اچھا ہے بات میں، یعنی اس کی بات سب سے زیادہ اچھی ہے. ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کی دعوت دے، وعمل صالحا، عمل اچھے کرے. وقال اننی من المسلمین، اور کہے میں تابعدار ہوں، اللہ کا فرمانبردار ہوں.
ولا تستوی الحسنۃ ولا سیئہ، اچھائی اور برائی کبھی برابر نہیں ہوئے، فرق ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، نبی مکرم آپ دفاع کریں عمدگی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ کریں۔ فائد الذی بینک و بین عداوت، تیرے اور اس کے درمیان جو دشمنی ہوگی وہ ہوگا کیا کہ انہ ولی الحمیم، وہ تو پکا یار سجن بن جائے گا، دوست بنے گا۔ وما یلقاها، یہ منصبی یہ حیثیت جو ہے صفات نہیں عطا کی جاتی الا الذین صبروا، وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں یا جنہوں نے صبر کیا۔ وما یلقاها، یہ نہیں عطا کی جاتی الا ذو حظ عظیم، بڑا عظیم حصہ اللہ کی طرف رحمت و شفقت ہے، ان کے اندر یہ خوبی آ سکتی ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، شیطان میں سے کوئی شیطنت، کوئی حملہ، کوئی وسوسہ، کوئی دفاع، وہ کار خیر قول حسن جو آپ فرما رہے ہیں دفاع، تو اس کے اندر کوئی چیز کا پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں شیطان، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اب اللہ کو پناہ مانگے، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے والا وہی جاننے والا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اللہ کی آیت و نشانیوں میں سے رات اور دن ہے، والشمس والقمر، سورج اور چاند ہے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سجدہ کرو تم سورج کے لیے نہ چاند کے لیے، واسجدوا للہ، اور سجدہ کرو اللہ کے لیے۔ الذی خلقہن، وہ ذات ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر خاص تم اس کی ہی عبادت کرتے ہو تو شمس و قمر کو سجدہ نہ کرو، اس کے خالق کو کرو جس نے ان کو پیدا کیا۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اگر وہ تکبر کریں آپ کی دعوت بات اس بات کو نہ مانیں، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، پس وہ مخلوق جو تیرے رب کے پاس ہے، يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وہ تسبیحات پڑھتی ہے اللہ کے لیے رات اور دن، وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ اکتاتے نہیں ہیں۔